بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورڈ پریس کے اندر یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ، آتھر نیم اور یہ ایڈٹ جو لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو ہم یہاں سے کیسے ہائڈ کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر سے۔ یہ ہم کیسے ریموو کریں گے اسی کو ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ تو اس کو اسکرین سے ریموو کرنے کے لیے ان آئٹمز کو آپ لوگ اپنے ورڈ پریس کے ایڈمن پینل میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ڈیش بورڈ میں ہیں آپ لوگ، اور ادھر آپ نے نیا ایک پلگ ان ایڈ کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے جو ایڈ نیو پلگ ان کرنا ہے وہ آپ کا ہے، اس کا نام یہاں پہ آپ ٹائپ کیجئے، ایڈ ریموو میٹا ڈیٹا۔ ایڈ ریموو میٹا ڈیٹا، یہ آپ نے پلگ ان انسٹال کر لینا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ والا وہ پلگ ان ہے، آپ اس کی شکل یاد رکھیے، ایڈ ریموو میٹا ڈیٹا، اور یہاں پہ آپ نے اس پہ انسٹال پہ کلک کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں انسٹالنگ ہو رہا ہے۔ اور انسٹالنگ ہونے کے بعد اس کو پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر پلگ ان کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، تو اس بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر لیجئے۔ آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس لسٹ کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میٹا ڈیٹا اس جگہ پہ ایڈ ہو چکا ہے۔ بس آپ اس کے اوپر دوبارہ کلک کیجئے یہاں پہ ہائڈ ریموو میٹا ڈیٹا کے اوپر، اور اس سے پہلے اپنی پوسٹ چیک کر لیجئے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ ڈیٹ اور ایڈمن یعنی آتھر آ رہا ہے۔ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں میٹا ڈیٹا ریموو کے اوپر۔ آپ نے جیسے ہی کلک کیا تو آپ کے پاس یہ ایکشن آ جائے گا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی سائٹ جو بنائی ہوئی ہے وہ بائی CSS آپ نے بنائی ہوئی ہے یا بائی PHP بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر میں یہاں پہ CSS کے اوپر لگاتا ہوں اور ان کو دیکھیں آپ نے ایسے ہائڈ کروا دینا ہے اور سیو چینجز کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ سیو چینجز کر دی ہے، یہ دیکھیں سکسیسفلی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ختم نہیں ہوا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو یہاں سے آپ PHP کو چوز کیجئے، اب اس کو آپ دوبارہ اینڈ کیجئے اور سیو چینجز کر دیجئے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو PHP کے اوپر سیو کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں پلگ ان آپشن سیوڈ، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور اب آپ اس کو یہاں سے اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں سائٹ کو، تو دیکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ آپ کے سامنے اس کے جو سیکشن تھے جس کے اندر ڈیٹ اور آتھر کا نام آ رہا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ایڈٹ بٹن ابھی بھی آ رہا ہے۔ یہ ایڈٹ بٹن اصل میں اس وقت تک آتا رہے گا جب تک آپ اپنی ویب سائٹ کے ایڈمن پینل میں موجود ہوں گے، ٹھیک؟ آپ اگر اس کو یہاں سے لاگ آؤٹ کر دیں گے اپنے ایڈمن پینل کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس کو لاگ آؤٹ کریں گے، اور یہ آپ دیکھیں آپ اس سے لاگ آؤٹ ہو چکے ہیں، اب اس کو جب آپ ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا ایڈٹ بٹن بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایڈٹ بٹن اصل میں آپ کو آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی ویب سائٹ، کیونکہ آپ ایڈٹ موڈ کے اندر ہیں، تو آپ اس کو وہیں سے ایڈٹ کر لیں، اس پوسٹ کو، اس چیز کو، جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں
ایڈٹ کا بٹن آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تاکہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر اپنی ویب سائٹ کو جب چاہیں ایڈٹ کر لیں، لیکن وہ ایڈٹ کا بٹن آپ کے ویورز کے پاس نہیں پہنچے گا۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر سے آتھر، ڈیٹ اور ایڈٹ بٹن کو ریموو کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔